ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پنجاب اور کے پی کے کا NA 18 13 ٹوٹل حلقے ہیں جن میں ضمن انتخابات کا سلسلہ جاری ہے. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا ہم نے موقف لیا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ارباب خضر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ارباب صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے. آپ نے نظر رکھی ہوگی, میں ابھی آف دا ریکارڈ ہماری بات بھی ہو رہی تھی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ مریم نواز صاحبہ جو دعویٰ کرتی ہیں کہ اب نون لیگ ہی ہے پنجاب میں, تو کیا ان ضمنی انتخابات کو بنیاد بنا کے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اب واقعی مسلم لیگ نون نے جو ان کا ماضی کا ووٹر سپورٹر تھا وہ واپس آ گیا مسلم لیگ نون کی طرف, یا ابھی تک تحریک انصاف آپ کو ٹف ٹائم دے گی؟ کیا صورتحال دکھ رہی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو وہ تو اب ایک قصے پارینہ بن چکی ہے. حقیقت تو یہ ہے کیونکہ تحریک انصاف کا جو ہے تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. ان کے امیدواروں کی جو کڑے ہیں, میں ابھی ان کے وہ ووٹ بینک چیک کر رہا تھا, جو کہ آج الیکشن ہوئے تو کسی کے ڈبے سے 2000 نکل رہے, کسی سے 3000 نکل رہے. اب وہ زمانہ گیا جب ان کے جو بکسے ہوتے تھے تو ان سے ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ نکلا کرتے تھے, کیونکہ وہ جو وقت تھا تو اب وہ گزر گیا. اور وہ جس کی وجہ سے تھا اب وہ بھی جیل کے اندر ہے, اور جو ان کے سہولت کار تھے وہ بھی جیلوں کے اندر ہے. تو اب تو جو حالات ہے تو حالات بالکل بدل گئے ہیں. سہولت اب کار کون جو تھا سر؟ پرانا یہ جن کا کورٹ مارشل میں ہو رہا ہے ان کی بات کر رہے جنرل فیض, بالکل بالکل میں ان کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے تو سارے جو ملک کا تھا وہ تو نظام بالکل تباہ ہو چکا تھا. ہیں؟ اور اب جو ہے تو اب ہم واپس اپنے پرانے پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں. اور پرانا پاکستان اس لحاظ سے بھی اچھا تھا کہ اس میں نہ ہی طالبان کے لیے دفاتر کھولنے کی باتیں ہوتی ہے, نہ ہی جو ہے تقریباً 40-50 ہزار طالبان کو پاکستان کے اندر آنے کی اجازت ہے, جو کہ اس دور میں ہوتے رہے ہیں. اور یہی ہے کہ اس کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم, چونکہ میں تو اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں, تو خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آئرو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے, ہمارے جو عام شہری ہے وہ شہید ہو رہے. یہاں پر نہ میں محفوظ ہوں, نہ صوبے کا گورنر محفوظ ہے, نہ صوبے کا وزیر اعلیٰ محفوظ ہے, یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے. آج خیبر پختونخوا میں ہری پور میں بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, اس کا ریزلٹ بھی میرے خیال میں رات دیر تک آ جائے گا, تو اس میں بھی تحریک انصاف کو شکست کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جی, تو یہ آپ کس ساری طرح جو کس طرح صورت دعوے سے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ووٹ بینک تو بڑی تعداد میں وہاں عمر ایوب صاحب کی فیملی کا ہے, خاندانی ووٹ بینک ہے. دیکھیے, عمر ایوب صاحب کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو وہ تو کبھی مسلم لیگ نون میں ہوتے ہیں, کبھی وہ مسلم لیگ کاف میں ہوتے ہیں, کبھی وہ PTI میں ہوتے ہیں. تو دیکھیں ان کی تو جو ساری سیاست ہے تو وہ تو ایک ان شخصی کو ووٹ نہیں. تو ہے نا ان کا. دیکھیے, شخصی ووٹ ان کا اتنا نہیں ہے کہ جس پہ وہ جیتا کر الیکشن جیت سکے. شخصی ووٹ ہر کسی کا ہوتا ہے, 10-20 ہزار ووٹ تو ہر کسی کے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو جیتنے کے ووٹ تھے تو اب وہ چلے گئے ہیں. اور آج ان کا ریزلٹ بھی سامنے آ جائے گا کہ ان کی بھی جو سیاست ہے تو اس کا بھی جنازہ نکل جائے گا ہری پور سے. ٹھیک ہے, میں ابھی تحریک انصاف کے رضوان خان زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جس طرح عام انتخابات پہ نہیں دیا گیا تھا پنجاب کے اندر, انہوں نے 12 حلقوں میں الیکشن تھے, انہوں نے وہ دیا ہی نہیں. ہم کوئی جلسہ نہیں کر سکتے, ہم کوئی ریلی نہیں کر سکتے, تو اس صورتحال میں پھر بھی ہم الیکشن احتجاجاً ہی صحیح لڑ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس قسم کے الزامات ہیں, تو ایک عام آدمی کو کیسے آپ سمجھا پائیں گے کہ اگر آپ جیتتے بھی ہیں کہ ریل مینڈیٹ ہے آپ کا اور آپ جیت گئے؟ دیکھیے, جہاں تک PTI کے یہ جو الزامات ہے تو وہ تو دیکھیے جو پارٹی ہارتی ہے تو وہ الزامات ہی لگاتی ہے. یہ تو ہماری تاریخ پاکستان کی ہے تو یہ تو وہ چلتا رہے گا. لیکن جہاں تک یہ PTI کی بات ہے کہ ان کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی گئی تھی, تو یہ بالکل غلط ہے. کسی نے ان پر نہ ہی ان کے کیمپین کو روکا گیا تھا, وہ تو خود ان کے بیانات سامنے ہے کہ ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. تو اگر وہ بائیکاٹ کر رہے تھے تو جس کسی نے بھی بائیکاٹ کیا ہے تو اس کے جو ہے وہ سیاست ان کی ختم ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی میرے خیال میں 71 تھی کہ مجھے یاد نہیں آ رہے, اس 84. میں انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. اس کے بعد وہ اب تک پچھتا رہی ہے کہ ہم نے اس الیکشن کا کیوں بائیکاٹ کیا تھا. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی ایک الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, جس پر بعد میں وہ بالکل ہم ناراض تھے کہ ہم نے کیوں بائیکاٹ کر دیا. تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہے اور وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر لیتی ہے تو ان کی جو سیاست ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے.
تو پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، ابھی بلدیاتی الیکشن بھی آنے والا ہے ان قریب، تو اس میں بھی پوری قوم دیکھ لے گی کہ کس طرح ان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ تو مستقبل کیا دیکھتے ہیں اگر پنجاب ریکور ہو جاتا ہے؟ مسلم لیگ نون کا جو دعویٰ ہے گو کہ ان 12 حلقوں کے حوالے سے چاہے آپ کے سارے 12 کے 12 آپ کے حق میں آ جائیں، حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے، ظاہر ہے عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ کچھ اور ہوتا ہے، ضمنی انتخابات میں کم ہوتا ہے، لوگ اتنی دلچسپی نہیں لیتے۔ تو یہ جو پرفارمنس ہے، موجودہ پرفارمنس، ہم پنجاب تک کی بات کریں تو آپ اس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات میں نون لیگ کا مد مقابل کوئی نہیں ہوگا پنجاب کے اندر؟ دیکھیے، پنجاب تو ہمیشہ سے نون لیگ کا تھا، ہے اور رہے گا، لیکن کچھ دیر کے لیے دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ ایک شخص وہ جو ابھی اس کی ٹرائل بھی ہو رہی ہے اور جو سزا کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے کچھ ڈسٹربنس پیدا ہو گئی تھے، لیکن اب واپس پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی جو انتخابات ہو رہے، جو ضمنی انتخاب آج ہو رہے، تو اس میں تمام حلقوں سے مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے جیت جائے گی، اور اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس میں بھی مسلم لیگ نون کی کامیابی یقینی ہے۔ بلدیاتی اور الیکشن کرائیں گے سر آپ لوگ؟ بالکل ہم کریں گے بلدیاتی الیکشن، کیونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ تو ایک یعنی ملکی سیاست میں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن بالکل بھرپور طریقے سے کروائے گی۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ارباب خضر حیات صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ان 12 حلقوں کے پنجاب کے اندر ٹوٹل 13 حلقے ہیں، ایک کے پی کے ہری پور کا این اے 118 عمر ایوب کا حلقہ، جس میں شہر ناز صاحبہ جو ان کی اہلیہ وہ الیکشن لڑ رہی ہیں عمر ایوب کی نااہلی کے بعد۔ ان پنجاب کے جو 12 حلقے ہیں یہ فیصلہ کریں گے مستقبل کے سیاست کا، ان کا رزلٹ۔ اب جو دھاندلی کے الزامات ہیں یا پھر الیکشن نہ ہونے کے الزامات ہیں وہ ماضی کی طرح اب بھی لگ رہے ہیں، جو بھی جہاں سے ہارتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ معاملے پھر الیکشن کمیشن میں جائیں گے، پھر آگے چل کے یہ کون کس طرح سچ بول رہا ہے یہ ثابت ہوگا، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں اس کو بنیاد بنا کر کیا ہم اگلے عام انتخابات کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا ہولڈ ہے پنجاب کے اندر؟ کیونکہ پنجاب کے اندر جو جیتا ہے وہی وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وقت بتائے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔